آج ہم ماحولیات پر بات کر رہے ہیں، لیکن صرف مسائل گنوانے کے لیے نہیں، بلکہ اس مسئلے کی جڑ تک جانے کے لیے، اور اس کی کلید ہے ماحولیاتی سائنس کی تعلیم۔ جی بالکل۔ دیکھیں، عالمی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، جنگلات کم ہو رہے ہیں، سمندروں میں پلاسٹک ہی پلاسٹک، صاف پانی کی کمی۔ یہ اب مستقبل کی باتیں نہیں رہیں، یہ تو آج کی حقیقتیں ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور اسی لیے آج ہماری گفتگو کا مرکز یہی ہے، ماحولیاتی سائنس کی تعلیم۔ یہ سمجھنا بہت بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی وہ اختیاری مضمون نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ ایک پائیدار مستقبل، ایک مستحکم مستقبل کے لیے ایک بنیادی ضرورت بن گئی ہے۔ تو آج ہمارے پاس ایک تحریر بھی ہے اسی موضوع پر، ماحولیاتی سائنس کی تعلیم، پائیدار مستقبل۔ ہم اسی کے نکات پر بات کریں گے۔ جی۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر یہ تعلیم اتنی ضروری کیوں ہے، اس میں کیا کیا ہونا چاہیے، کیا مشکلات ہیں اس کی راہ میں، اور یہ وہ جو بڑے عالمی اہداف ہیں ان سے کیسے جڑتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بنیادی سوال تو یہی ہے کہ یہ ماحولیاتی سائنس کی تعلیم کرتی کیا ہے، اس کا اصل کام کیا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تو یہ تعلیم لوگوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ کیا سمجھنے میں؟ کہ ہمارے قدرتی نظام یعنی ایکو سسٹم وہ کیسے چلتے ہیں، ہماری اپنی سرگرمیوں کے ان پر کیا اثرات ہو رہے ہیں، اور پھر وہ کون سے طریقے ہیں جن سے ہم ماحول کو کم نقصان پہنچا سکیں، یعنی پائیدار طرز زندگی۔ ٹھیک۔ لیکن یہ صرف معلومات دینا نہیں ہے۔ یہ بات اہم ہے۔ ہماری تحریر بھی یہی کہتی ہے کہ یہ صرف کتابی علم نہیں ہے، یہ تنقیدی سوچ کو بڑھاتی ہے، یعنی سوال کرنا، تجزیہ کرنا۔ بالکل۔ اور یہ کہ چیزیں آپس میں کیسے جڑی ہیں، جیسے آپ نے جنگلات کی مثال دی۔ جی ہاں۔ کہ جنگل کٹنے سے بارشوں پر اثر، پھر زراعت پر اثر، یہ پوری زنجیر سمجھنا، اور پھر اخلاقی ذمہ داری کا احساس کہ ہم یہاں جو کر رہے ہیں، جیسے بجلی کا استعمال یا جو چیزیں خرید رہے ہیں، اس کا اثر دنیا میں کہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے نا جیسے کھانا پکانے سے پہلے اجزاء کو سمجھنا۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے، اور یہیں سے بات گہری ہوتی ہے۔ ایک بڑا خطرہ جو اکثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان بحرانوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں۔ اچھا، جیسے سیلاب آ گیا، کہیں قحط پڑ گیا، کہیں آلودگی بہت بڑھ گئی، ہم سمجھتے ہیں یہ الگ الگ مسئلے ہیں، لیکن اصل میں یہ سب ایک بڑے پیچیدہ نظام کا حصہ ہیں، جڑے ہوئے چیلنجز ہیں۔ صحیح۔ ماحولیاتی تعلیم اسی فرق کو مٹاتی ہے۔ یہ جو مشکل تجریدی تصورات ہیں نا، جیسے کاربن فٹ پرنٹ، جی، اس کو عملی زندگی سے جوڑتی ہے، لوگوں کو، کمیونٹیز کو سمجھ دیتی ہے کہ وہ خود کیا کر سکتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو 21ویں صدی میں ہماری بقا، ہماری خوشحالی، اس کا بہت زیادہ انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم مجموعی طور پر ماحول کو کتنا سمجھتے ہیں۔ بات واقعی سنجیدہ ہو جاتی ہے جب ہم کچھ اعداد و شمار دیکھتے ہیں۔ تحریر میں ذکر ہے کہ 2050 تک آبادی 10 ارب تک پہنچ سکتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا عدد ہے۔ تو سوچیں، اتنی بڑی آبادی، خوراک، پانی، توانائی، ان وسائل پر کتنا شدید دباؤ پڑے گا۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وسائل تو محدود ہی ہیں، اور آبادی کا یہ اضافہ۔ اور پھر اقوام متحدہ کا ڈیٹا ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں موسم سے جڑی آفات جیسے سیلاب، طوفان، گرمی کی لہریں، یہ تقریباً دگنی ہو گئی ہیں۔ دگنی، یہ بہت تشویشناک ہے۔ اور عالمی ادارہ صحت WHO وہ کہتا ہے کہ ہر سال لاکھوں اموات، ان کی وجہ ماحولیاتی عوامل ہیں، جیسے فضائی آلودگی، گندا پانی، صفائی کی کمی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اعداد و شمار صرف خطرہ نہیں بتا رہے ہیں۔ اچھا، تو پھر کیا بتا رہے ہیں؟ یہ اصل میں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کتنی سخت ضرورت ہے ایسے شہریوں کی جو باخبر ہوں، باشعور ہوں، جو سائنس کو سمجھیں، جو اچھی پائیدار پالیسیوں کی حمایت کریں، اور جو بدلتی ہوئی حقیقتوں کے مطابق خود کو ڈھال سکیں۔ مسئلہ صرف ٹیکنالوجی یا پالیسی کا نہیں ہے۔ جب تک عوام نہیں سمجھیں گے، عوام شامل نہیں ہوں گے، حقیقی تبدیلی مشکل ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ایک اچھی مؤثر ماحولیاتی تعلیم کیسی ہونی چاہیے؟ اس میں کیا کیا شامل ہو؟ تحریر میں کچھ خاص اجزاء بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے بین الشعبہ جاتی نقطہ نظر، انٹر ڈسپلنری اپروچ۔ جی،
یعنی یہ صرف سائنس نہیں ہے، اس میں حیاتیات، کیمیا، جغرافیہ تو ہے ہی، ساتھ میں معاشیات، سماجی علوم، تاریخ، اخلاقیات سب شامل ہوں۔ اور یہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ اصل دنیا میں ماحولیاتی مسائل کسی ایک خانے میں بند نہیں ہوتے، وہ پیچیدہ ہوتے ہیں، ان کے سماجی، معاشی، ثقافتی پہلو ہوتے ہیں۔ بالکل، جیسے جنگلات کی کٹائی، وہ صرف حیاتیات کا مسئلہ نہیں۔ جی نہیں، وہ مقامی لوگوں کی روزی روٹی، زمین کے قانون، عالمی کاربن سائیکل سب سے جڑا ہے۔ صحیح۔ دوسرا نقطہ ہے مسئلہ حل کرنے پر زور دینا، پرابلم سالونگ اورینٹیشن، یعنی صرف کتابیں پڑھنا نہیں، عملی کام کرنا۔ جی، حقیقی مسائل پر کام کرنا، جیسے اپنے شہر میں کچرے کا مسئلہ دیکھنا یا پانی کے معیار کو جانچنا، پھر حل سوچنا۔ تیسرا، مقامی تناظر، لوکل کانٹیکسٹ، بہت اہم۔ تعلیم کو طالب علم کے آس پاس کے ماحول سے جوڑنا، مقامی مسائل سے جوڑنا، عالمی بات کریں لیکن ساتھ میں قریب کے پارک یا جنگل کی اہمیت بھی بتائیں۔ یہ تعلق قائم کرنا، عالمی کو مقامی سے جوڑنا، اس سے سیکھنا بہت بامانی ہو جاتا ہے۔ چوتھا جز، عملی اقدامات، پریکٹیکل ایکشن، تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل، جیسے اسکول میں پودے لگانا، ریسائکلنگ کرنا، توانائی بچانا۔ اور پانچواں جو شاید سب سے اہم ہے، وہ ہے اخلاقیات اور اقدار، ایتھکس اینڈ ویلیوز۔ جی، یعنی تعلیم صرف یہ نہ بتائے کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ بھی سمجھائے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، نگہبانی یعنی اسٹوارڈشپ کا تصور، ماحولیاتی انصاف۔ یہ سیارہ صرف ہمارا نہیں، آئندہ نسلوں کا بھی ہے، دوسرے جانداروں کا بھی۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ سارے اجزاء مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، بین الشعبہ جاتی نقطہ نظر سے پیچیدگی سمجھ آتی ہے، عملی کام سے علم عادت بنتا ہے، مقامی تناظر سے دلچسپی اور تعلق پیدا ہوتا ہے، اور اخلاقیات پر زور یہ یقینی بناتا ہے کہ بات صرف دماغ تک نہ رہے، دل تک بھی پہنچے۔ یہ صرف یہ جاننا نہیں کہ خطرہ کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ لیکن یہ سب کرنے میں اداروں کا کیا کردار ہے؟ اسکولوں کا، یونیورسٹیوں کا؟ تحریر کہتی ہے کہ ان کا کردار بہت اہم ہے۔ ایک بات یہ کہ ماحولیاتی سائنس کو صرف ایک الگ مضمون نہ بنائیں، بلکہ اسے پورے نصاب میں شامل کریں، انٹیگریٹ کریں۔ جی بالکل۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ مثالیں؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ خیال ہے۔ کیسے؟ جیسے سائنس میں گرین ہاؤس گیسز پڑھا دیں، جغرافی میں زمین کا استعمال، شہروں کا پھیلاؤ اور ان کا ماحول پر اثر، معاشیات میں سبز معیشت، قابل تجدید توانائی، ترقی بمقابلہ پائیداری۔ تاریخ میں دیکھیں کہ پرانی تہذیبوں نے ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا کیسے کیا۔ اچھا، یہ تو کافی جامع طریقہ ہے۔ اور یونیورسٹیوں میں وہاں تحقیق ہو سکتی ہے، نئے حل تلاش کرنے پر، بہتا سولر پینل، پانی صاف کرنے کی ٹیکنالوجی، اور ساتھ ہی مستقبل کے ماہرین تیار ہوں، قابل تجدید توانائی میں، پائیدار زراعت میں، ماحولیاتی قانون میں۔ اور شراکت داریاں بھی اہم ہوں گی، یعنی صنعت اور حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنا۔ بالکل، اس سے اثر بڑھے گا۔ لیکن یہ تو ہوئی رسمی تعلیم کی بات۔ آپ کہہ رہے تھے کہ غیر رسمی تعلیم بھی اہم ہے۔ جی، بہت اہم ہے۔ ہمیں کمیونٹی کی سطح پر ہونے والی تعلیم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ NGOs ہیں، ورکشاپس ہوتی ہیں، عوامی مہمیں چلتی ہیں۔ اور آج کل تو آن لائن کورسز بھی ہیں، موکس وغیرہ۔ جی، موکس یعنی میسو اوپن آن لائن کورسز، یہ علم کو کلاس روم سے باہر ہر اس شخص تک پہنچا رہے ہیں جو سیکھنا چاہتا ہے، عمر یا تعلیم کی کوئی قید۔ تحریر میں دیہی اور شہری علاقوں کی ضروریات کے فرق کی بھی بات تھی۔ ہاں، یہ بھی اہم نکتہ ہے۔ دیہات میں شاید پانی کا صحیح استعمال، زمین کی زرخیزی، جنگلات کا تحفظ، ان پر زیادہ زور ہو سکتا ہے۔ اور شہروں میں؟ شہروں میں شاید پلاسٹک کم کرنا، توانائی بچانا، پبلک ٹرانسپورٹ کا مطالبہ کرنا، شہر میں سبزہ بڑھانا، ان باتوں پر۔ یعنی تعلیم کو مقامی ضرورت کے مطابق ڈھالنا۔ تو جب تعلیم مقامی مسائل سے جڑتی ہے تو وہ زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ بالکل، وہ زیادہ متعلقہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سماجی تبدیلی کا ذریعہ بنتی ہے۔ علم تک سب کی رسائی، یہ جمہوری عمل پائیدار تبدیلی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ صرف چند ماہرین کا کام نہیں، سب کی شمولیت چاہیے۔ اور ان سب میں ٹیکنالوجی کا کیا کردار ہے؟ آج کل تو ہر جگہ ٹیکنالوجی ہے۔ ہاں، ٹیکنالوجی نے سیکھنے سکھانے کو بہت بدلا ہے۔ کیسے؟ تحریر میں ورچوئل لیبز، سیمولیشنز، GIS کا ذکر ہے۔ جی۔ ورچوئل لیب سے ایسے تجربے ممکن ہیں جو شاید اصل لیب میں نہ ہوں۔
سیمولیشن سے مستقبل کے منظرنامے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ GIS یعنی جیوگرافک انفارمیشن سسٹمز۔ وہ نقشوں والے سافٹ ویئر؟ جی، جو نقشوں پر ڈیٹا دکھاتے ہیں، اس سے طلبہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے علاقے میں آلودگی کہاں سے آ رہی ہے یا وقت کے ساتھ جنگلات کیسے کم ہوئے ہیں۔ ایپس ہیں جو سیکھنے کو دلچسپ بناتی ہیں۔ تصور کریں کہ گلوبل وارمنگ کے اثرات آپ ورچوئل ماڈل میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ تو بہت پاورفل ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ ٹولز سیکھنے کو زیادہ تجرباتی اور ڈیٹا پر مبنی بناتے ہیں۔ مشکل تصورات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور سوشل میڈیا، اس کا بھی تو بڑا کردار ہے آج کل بیداری پھیلانے میں، لوگوں کو جوڑنے میں۔ جی بالکل ہے، علم پھیلانے اور لوگوں کو متحرک کرنے میں اس کا اہم کردار ہے، لیکن یہی پر ایک احتیاط بھی ضروری ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا سوال؟ کہ جس آسانی سے صحیح معلومات پھیلتی ہے، اسی آسانی سے غلط معلومات بھی پھیل سکتی ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ خاص طور پر ماحولیاتی مسائل پر بہت غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ بالکل، موسمیاتی تبدیلی جیسے موضوعات خاص طور پر نشانہ بنتے ہیں۔ سازشی نظریات، غلط ڈیٹا، بہت کچھ ہے۔ تو ماحولیاتی تعلیم کے ساتھ ساتھ تنقیدی میڈیا خواندگی بھی ضروری ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ آن لائن جو پڑھ رہے ہیں وہ بھروسے کے لائق ہے بھی یا نہیں، ماخذ کیا ہے، کوئی تعصب تو نہیں۔ بالکل یہی، یہ صلاحیت بہت ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی تو ایک آلہ ہے، اس کا استعمال مثبت ہے یا منفی، یہ ہم پر منحصر ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، تو یہ سب کرنے میں عملی مشکلات کیا ہیں، رکاوٹیں؟ یقیناً یہ آسان تو نہیں ہوگا۔ تحریر میں کچھ چیلنجز کا ذکر ہے۔ جی، کافی چیلنجز ہیں۔ سب سے پہلے تو وسائل کی کمی ہے نا، خاص طور پر کم آمدنی والے علاقوں میں۔ تربیت یافتہ اساتذہ نہیں، اچھا مواد نہیں، ٹیکنالوجی نہیں۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر اساتذہ ہی تیار نہیں ہوں گے، ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے تو وہ پڑھائیں گے کیسے؟ دوسرا چیلنج ہے نصابی مزاحمت۔ کچھ جگہوں پر سیاسی، معاشی یا ثقافتی وجوہات کی بنا پر ان موضوعات کو شامل کرنے کی مخالفت ہوتی ہے۔ بعض اوقات مفاد پرست گروہ بھی رکاوٹ بنتے ہیں۔ تیسرا، کبھی کبھی تعلیم بہت زیادہ نظریاتی ہو جاتی ہے، عملی کام کم، تو طلباء کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ جی، اور ایک اور چیلنج جو نفسیاتی ہے وہ ہے ایکو اینزائٹی، ماحولیاتی اضطراب۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ جب طلباء مسائل کی سنگینی کو دیکھتے ہیں، جیسے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، تو وہ بااختیار محسوس کرنے کے بجائے کبھی کبھی بہت پریشان، خوفزدہ یا بے بس محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ احساس انہیں کچھ کرنے سے روک سکتا ہے؟ جی بالکل، وہ سوچتے ہیں کہ مسئلہ اتنا بڑا ہے، میں اکیلا کیا کر سکتی ہوں۔ تو ان سب رکاوٹوں سے کیسے نمٹا جائے؟ راستہ کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی ایک جادوئی حل تو نہیں، ایک کثیر الجہتی حکمت عملی چاہیے۔ سب سے پہلے تو وسائل کے لیے سرمایہ کاری، اساتذہ کی تربیت، بہتر نصاب، ٹیکنالوجی تک رسائی۔ ٹھیک۔ دوسرے، پالیسی کی سطح پر مضبوط ارادہ چاہیے تاکہ نصابی مزاحمت کم ہو۔ تیسرے، پڑھانے کے طریقوں میں جدت لانی ہوگی، عملی کام، مسئلے کا حل، تنقیدی سوچ پر زور۔ اور وہ ایکو اینزائٹی کا کیا کرے؟ اس کے لیے استاذہ کو حقیقت پسندی اور امید میں توازن رکھنا ہوگا۔ مسائل کی سنگینی بتائیں، لیکن ساتھ ہی ممکنہ حل، مثبت کہانیاں اور یہ کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم فرق لا سکتے ہیں، اس پر بھی زور دیں۔ یعنی یہ احساس دلانا کہ وہ بے بس نہیں ہے؟ جی، کہ وہ تبدیلی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ تعلیم اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف یعنی SDGs سے کیسے جڑتی ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ تحریر میں خاص طور پر ہدف 4 معیاری تعلیم اور ہدف 13 موسمیاتی کارروائی کا ذکر ہے۔ جی، یہ تو براہ راست جڑے ہیں، لیکن بات اس سے بھی آگے ہے۔ ماحولیاتی تعلیم اصل میں ایک، آپ کہہ سکتے ہیں، کراس کٹنگ ٹول ہے۔ کراس کٹنگ ٹول مطلب یہ کہ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو ایک ساتھ کئی اہداف کو حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ جیسے جب لوگ پانی بچانا سیکھتے ہیں تو یہ ہدف 6 صاف پانی میں مدد کرتا ہے۔ جب وہ ذمہ داری سے چیزیں استعمال کرنا سیکھتے ہیں تو یہ ہدف 12 ذمہ دارانہ کھپت کو آگے بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سمندروں اور زمین کی زندگی کے تحفظ کی تعلیم ہدف 14 اور 15 میں مدد کرتی ہے۔ تو یہ صرف ایک مضمون نہیں بلکہ پورے SDG ایجنڈے کے لیے ضروری ہے۔ بالکل، یہ ایک بنیادی ستون ہے۔ اور اس کا ایک اور نتیجہ جو بہت امید افزا ہے،
وہ یہ کہ یہ مستقبل کے رہنما تیار کرتی ہے۔ جی ہاں۔ تحریر کہتی ہے کہ جو نوجوان شروع سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں ان کے مستقبل میں ماحولیات کے لیے کام کرنے، پالیسی بنانے، سائنسدان بننے یا ایسے کاروباری بننے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں جو پائیداری کو اہمیت دیں۔ ہم نے دیکھی ہے نا وہ نوجوانوں کی موسمیاتی تحریکیں دنیا بھر میں۔ جی بالکل، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ باخبر اور پرجوش نوجوان معاشروں کو عمل پر مجبور کر سکتے ہیں۔ تو آج اس تعلیم میں سرمایہ کاری کرنا گویا کل کے رہنماؤں کے لیے بیج بونا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ہم ایسے رہنما تیار کر رہے ہیں جو نہ صرف علم رکھتے ہوں گے بلکہ ان میں جذبہ بھی ہوگا، لچک بھی ہوگی اور ایک بہتر مستقبل کا ویژن بھی۔ یہ وہ نسل ہوگی جو ان پیچیدہ چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے زیادہ تیار ہوگی۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ جو بنیادی پیغام اس تحریر سے نکلتا ہے وہ یہی ہے نا کہ ماحولیاتی سائنس کی تعلیم اب کوئی وہ عیاشی نہیں رہی، یہ ایک فوری ضرورت بن گئی ہے۔ لازمی ضرورت۔ لازمی ضرورت۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہم ایک پائیدار مستقبل بنا سکتے ہیں۔ کلاس روم میں، کمیونٹی میں، آن لائن۔ کام بڑا ہے، فوری توجہ چاہتا ہے، لیکن یہ مایوس کن نہیں ہے۔ نہیں، امید افزا ہے۔ جی امید افزا ہے۔ جب لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں تو وہ محافظ بنتے ہیں، صرف استعمال کنندہ نہیں۔ تحریر کے آخر میں وہ دو راہیں والی مثال بہت اچھی ہے۔ جی ہاں، وہ ختمی سوچ واقعی غور طلب ہے۔ تحریر کہتی ہے ہم ایک دہرائے پر کھڑے ہیں، ایک راستہ مسلسل بگاڑ کی طرف جاتا ہے، دوسرا پائیداری کی طرف۔ تعلیم وہ قدم نما ہے جو ہمیں صحیح سمت دکھا سکتا ہے۔ انتخاب اور ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ تمثیل ہمیں راستہ تو دکھاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس قطب نما کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم فرد کے طور پر، معاشرے کے طور پر اس راستے پر چلنے کی ہمت رکھتے ہیں جو شاید زیادہ مشکل لگے لیکن ہمارے اور آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔